اور جو قاسم کا مددگار ہے وہی میرا مددگار ہے، اور جو قاسم کا ساتھی ہے وہی میرا ساتھی ہے۔ اور ہاں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ جتنے بھی ہیلپرز ہیں نا، آپ سب کو نا بہت یعنی کہ نا خوشی ملنے والی ہے ایک، یعنی کہ آپ کے لیے آگے جو ہے نا وہ بہت اچھا ٹائم آنے والا ہے، ان کے کوئی سلامتی والا کوئی دروازہ کھلنے والا ہے، اس طرح کی نا کوئی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ محمد قاسم ہی امام مہدی بنے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محمد قاسم کے خوابوں پر یقین رکھتے ہیں لیکن محمد قاسم کی مدد نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ جو لوگ محمد قاسم کے خوابوں پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی مدد نہیں کرتے وہ محمد قاسم کے ساتھیوں میں شامل نہیں ہیں، یعنی جو انعامات محمد قاسم کے ساتھیوں کو ملیں گے وہ ان لوگوں کو نہیں ملیں گے۔ اب بہت خوش قسمت ہیں کہ اب محمد قاسم کو پہچان چکے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ قاسم کی سوشل میڈیا کے ذریعے مدد کریں، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر آپ نے محمد قاسم کی مدد نہ کی تو آگے آپ پچھتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو سوشل میڈیا ایپس پر اکاؤنٹ بنانا چاہیے۔ یہ سب یوٹیوب پر مل جاتا ہے کہ یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، اور اپنے چند ویڈیوز بنا کر بس نہیں کرنی ہے، آپ کو مسلسل ویڈیوز بنانی چاہیے۔ شروع میں جب میں نے محمد قاسم کی مدد کرنے کے بارے میں سوچا تو میں نے کہا کہ صرف ایک ویڈیو بناؤں گا یہ کافی ہے، لیکن اللہ کی مجھ پر رحمت ہوئی کہ تو میں ایک کے بعد ایک ویڈیو بنانے لگتا۔ 5 مارچ 2017 محمد قاسم نے خواب میں دیکھا کہ میں نے خود کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے پایا اور مجھے سکون اور اطمینان کا ایک بہت ہی خوبصورت احساس ہو رہا تھا، اور پھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور ان کے ہاتھ میں سونے سے بنے 4 اوراق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پرمسرت انداز میں مجھے بتایا کہ قاسم، میرا یہ پیغام میری امت کو دے دو کہ جو بھی تمہاری مدد کرے گا وہ ایسے ہی ہے جس طرح اس نے میری مدد کی، اور وہ شخص قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اور قاسم، میرا یہ پیغام ان لوگوں کو دے دو جو تمہارے ساتھ ہیں کہ وہ اس کام کو نیک اعمال میں لکھے جانے کی فکر نہ کریں، اور وہ جیسا بھی کام کر رہے ہیں اس کو حقیر نہ جانیں، حتیٰ کہ اگر کوئی بہت چھوٹی سی بھی کوشش کرے تو پھر بھی اللہ اس کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اس کام کا اجر دوہرے سے بھی زیادہ کر دے گا۔ یہ کام وہ جو کر رہے ہیں کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میں اس ضمن میں ان کی کوششوں اور ان کے ناموں سے ناواقف ہوں۔ اللہ نے ان کے نام ان سنہری اوراق میں درج کیے ہیں، اور میں ان لوگوں کے کام اور ان کے ناموں کو بار بار پڑھتا ہوں، اور اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ ان کو کسی بات سے بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے۔ یہ سنہری اوراق جو اللہ نے مجھے دیے ہیں میں ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھوں گا، اور ان سنہری اوراق میں ان لوگوں کے نام ہیں جو مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ قاسم، میرا سچا اسلام اللہ کی مدد سے پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور اس بات کو یقینی بناؤ کہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچے۔ میں وہاں پر خاموشی اور ادب سے بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتا ہوں۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں سنہری اوراق میں لکھے ان ناموں کو پڑھ سکوں، لیکن مجھ میں حرکت کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا اپنا نام بھی وہاں درج ہے کہ نہیں۔ اس خواب میں اللہ، نبی محمد اور میں ایک جگہ ہوتے ہیں۔ میں گم سم بیٹھا ہوتا ہوں اور نبی محمد مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا گم سم کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نبی محمد سے کہتا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، ابھی تک صرف تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے میرا اور میرے خوابوں کا یقین کیا ہے، اور کچھ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ دیکھو اس کے خواب سچے ہوتے بھی ہیں یا نہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ سچ بھی بول رہا ہے یا نہیں۔ اور باقی سب نے مجھے دیوانہ ہی سمجھا ہے اور یہ کہا کہ اس کا ساتھ دینا تو گناہ ہے۔ یہ سن کے نبی محمد جوش اور تھوڑے سے غصے میں آ گئے اور میری طرف تیزی سے بڑھ کے کہنے لگے، قاسم، میرا یہ پیغام میری پوری امت تک پہنچا دو کہ جو تمہارا ساتھ دے گا اور تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ میرا ساتھ دے رہا ہے اور میرے ساتھ کھڑا، کیونکہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اللہ اور میرے کہنے پہ کر رہے ہو، اور اللہ ان لوگوں کو دگنا اجر دے گا جو تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ دیکھو جو تمہارا ساتھ دے رہا ہے اللہ خود اس کا نام سونے کے اوراق پہ سنہری حروف سے لکھتا جا رہا ہے، اور میرے بیٹے، اللہ نے ایک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور جو تمہارا ساتھ نہیں دے رہا وہ دراصل اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ میں اپنی پوری امت کو تمہارے بارے میں بتا رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن میرا کوئی امتی مجھے یہ الزام نہ دے سکے کہ نبی محمد آپ نے ہمیں قاسم کے بارے میں بتایا ہی کب تھا، ورنہ ہم ضرور قاسم کا ساتھ دینے والوں میں سے ہوتے۔
دیکھا اپنے ڈریمز میں کہ اللہ قیامت قائم کر دیتا ہے. تو اب مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں زمین سے اگ کے نکلا ہوں, جیسے کوئی پودا اگتا ہے تو اس طرح سے نا میں زمین سے اگا ہوں, اور جیسے ہی میں اٹھا ہوں تو وہ آلریڈی یعنی ہوتا ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے, یعنی اس کے سامنے جانا ہے. تو اب میں ادھر ایسے تیز تیز چلتا ہوا نا, تو جیسے اللہ نے آلریڈی مجھے بتایا ہوا کہ میں نے کہاں جا کے کھڑے ہونا ہے, تو میں ادھر جاتا ہوں اور جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں. تو وہاں پہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو اب جو اللہ کا قیامت کے دن جو عرش ہوتا ہے نا, اس کا سایہ جیسے شام کا سایہ ہوتا ہے نا, وہ لمبا ہو جاتا ہے. تو یہ اب جیسے یہ اللہ کا عرش کا سایہ ہے, اور ادھر یہ باقی میدان ہے, اور سورج اس طرف ہوتا ہے کافی بھرے سائز میں ہوتا ہے, تو اس کا جو ایسے روشنی آتی ہے تو اللہ کے عرش کے جو سایہ نا وہ ایسے ایک لمبا سایہ بن جاتا ہے. تو سب سے آگے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں. پھر اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوتی ہے وہ, پھر جب اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد سارے درجہ بدرجہ اللہ کے نبی اور ان کے امتی ہوتے ہیں. تو جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے, خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے باقی نبیوں کی امتوں سے. تو میں یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں, اور میرے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں ساتھ ہوتے ہیں. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اب ہم سے نا ملاقات کرنے آتے ہیں. تو وہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان پرسن ملتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں قاسم کے ساتھ رہے, اور اسلام اور یعنی اس میں یعنی جو ڈریمز آئے تھے اس وقت مجھے, تو اس وقت مجھے نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے ایسا آخر کیا کام کیا ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملنے پہلے آئے ہیں. تو بہرحال اس وقت تو مجھے نہیں سمجھ لگی, لیکن آج اب تو سمجھ لگتی ہے کہ وہ شاید اسلام کی سربلندی سے متعلق ہی کام ہوگا. تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آج اللہ جو ہے نا آپ کو خوش کر دے گا, اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ پہ نازل کرے گا. تو اس طرح سے میں نے نا وہ ڈریم میں دیکھا, اور اس وقت میں ڈریم میں بھی یعنی یہ سوچ رہا ہوتا ہوں, حیران ہو رہا تھا کہ ہم نے آخر دنیا میں ایسا کیا کام کیا ہوگا کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم سے ملنے آئے. تو وہ اس طرح کا ڈریم ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی کافی ڈریمز ہوتے ہیں, یعنی اس میں یہ جو ایریا ہوتا ہے ادھر سارے کفار ہوتے ہیں کھڑے ہوئے, اور ان کے گردنوں میں اور پورا زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں, اور ایسے یعنی کہ ان کے اوپر یہ آج جو دن ہے نا وہ بہت بھاری ہے, تو اور ان کے لیے کوئی چھاؤں نہیں ہوتی, اور ایون زمین بھی ان کی پاپری ہوتی ہے, اور زمین سے بھی جو ہے نا وہ ان کو تپش محسوس ہو رہی ہوتی, مل رہی ہوتی.